السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے معاذ السلام اور آپ دیکھ رہے ہیں معاذ السلام یوٹیوب چینل۔ دوستو، کامیاب ہونا ہم سب کی خواہش ہوتی ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی فرد بچہ ہے، جوان ہے یا بوڑھا۔ ہماری لائف کے ہر اسٹیج پر یہ ہماری اندرونی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کامیاب رہیں اور مزید کامیابی کا سفر طے کرنے کے لیے مسلسل محنت کرتے رہیں۔ دنیا بھر میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جو زیادہ تر آئیکونک پرسنالٹیز کو اپنی لائف اسٹرگل میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان سب کے باوجود انہوں نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے شعبوں میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسی انسپائریشنل سکسیس اسٹوریز بتانے جا رہا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد آپ بھی موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ سو لیٹس بگن دی ویڈیو۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک معاذ السلام یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں سب سے پہلے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ اسٹیو جابس، جس کا پورا نام اسٹیون پال جابس ہے، جو 24 فروری 1955 کو امریکن اسٹیٹ کیلیفورنیا کے شہر سین فرانسسکو میں پیدا ہوا۔ اسٹیو جابس ایپل کمپنی کی طرح، جو کہ خاص کر آئی فون بنانے والی کمپنی کی حیثیت سے دنیا میں قائم ہیں، اور اسٹیو جابس اس کمپنی کے سی ای او اور آئیکونک فگر کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش ہوئے۔ لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ایپل کمپنی، جس کا دنیا بھر میں نام ہے، جس میں 4000 سے زیادہ امپلائیز جاب کرتے ہیں اور اراؤنڈ 3 ٹریلین کی یہ کمپنی ایک چھوٹے سے گیراج سے شروع ہوئی تھی اور اس میں صرف 2 افراد کام کیا کرتے تھے، اسٹیو جابس اور ان کا پارٹنر اسٹیو ووزنیاک، اور انہوں نے 1976 میں فرسٹ ایپل کمپیوٹر بنا کر دنیا کو حیران کر دیا اور ایک آکشن میں اس کمپیوٹر کو $4 لاکھ میں سیل کیا تھا۔ بعد میں 1983 میں اسٹیو جابس نے اپنے ساتھ ایک پارٹنر کھڑا کیا جو کہ پیپسی کمپنی کا سی ای او تھا، اور اسی پارٹنر نے بعد میں 1985 میں اپنے ساتھ بورڈ ممبرز کو ملا لیا اور اپنی طاقت کو بڑھا کر اسٹیو جابس کو خود کی کمپنی سے ٹرمینیٹ کر دیا۔ لیکن اسٹیو جابس نے ہار نہیں مانی اور اپنی صلاحیتوں کو یوز کرنا شروع کر دیا اور ایسا حیران کن باؤنس بیک کیا کہ ایپل اسٹیو جابس کے پاس گیا اور معافی مانگی اور کمپنی سنبھالنے کی دعوت دی، اور یہی وجہ ہے کہ ایپل کمپنی اسٹیو جابس کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ بل گیٹس، جس کا اصل نام ولیم ہنری گیٹس ہے، جو کہ ایک امریکن کمپیوٹر پروگرامر اور انٹرپرینر ہے، اور یہ شخص 28 اکتوبر 1955 کو پیدا ہوا۔ لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ گیٹس نے 13 سال کی عمر میں سافٹ ویئر پروگرام بنا لیا تھا، اور اسی وجہ سے پروگرامر گروپ بنانے میں ہیلپ ملی، اور جنہوں نے اپنے اسکول کے پے رول سسٹم کو کمپیوٹرائز کیا اور ٹریفو ڈیٹا کی بنیاد رکھی، اور 1972 میں اس کمپنی کا آبجیکٹو یہ تھا کہ روڈ پر چلنے والی ٹریفک کا ڈیٹا کاؤنٹر کر کے ٹریفک انجینئرز کے لیے رپورٹ تیار کرے اور ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو۔ پر آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ گیٹس ہارورڈ یونیورسٹی کا ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ ٹریفو ڈیٹا کی وجہ سے یہ اپنی اسٹڈی پر بھی فوکس نہیں کر پا رہے تھے، جو کہ تاریخ کی سب سے بڑی ناکامیوں میں سے ایک تھی، اور اب بل گیٹس کی ساری سیونگ بھی ختم ہو چکی تھی اور انفارچونیٹلی اسٹڈی بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ لیکن کمپیوٹر پروگرامنگ کے جذبے نے انہیں مائکروسافٹ کمپنی کا آنر بنا دیا۔ بل گیٹس کی ویسے تو بہت سی کوٹس مشہور ہیں، لیکن آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ کوٹ آپ کے سامنے ہیں: "If you born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake." البرٹ آئنسٹائن ایک ویل نون سائنٹسٹ اور ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی کے مالک تھے، جنہیں سائنس کے حوالے سے ان کی گریٹ انوینشن اور کنٹریبیوشن کی وجہ سے تقریباً پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اور ان کا ایک کوٹ بہت ہی مشہور ہے: "کامیابی ترقی میں ناکامی ہے"۔ مطلب جو شخص کبھی ناکام نہیں ہوا وہ صحیح معنوں میں کامیاب انسان نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آپ کے لیے شوکنگ بات یہ ہے کہ اتنا بڑا سائنٹسٹ جس کا دنیا بھر میں نام ہے، وہ بچپن میں مسلسل ناکامیوں کا شکار رہے۔ البرٹ آئنسٹائن 9 سال کی عمر تک روانی سے بھی بات کرنے کے قابل نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہیں اسکول سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے زیورخ پولی ٹیکنیکل اسکول میں بھی ایڈمیشن لیا، پر وہاں بھی کوئی خاص کامیابی نہ ملنے کی وجہ سے انہیں نکال دیا گیا تھا، لیکن مسلسل کامیابی کی راہوں پر چلتے رہے اور آخر انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے سمندر میں خود کو ایک مشہور اور کامیاب سائنٹسٹ کے طور پر اپنا لوہا منوایا، اور بالآخر 1921 میں فزکس میں نوبل پرائز بھی اپنے نام کیا۔ خیبی لیم، دوستو یہ جو آپ بلیک بوائے دیکھ رہے ہیں اس کا نام خیبی لیم ہے، جو کہ یوٹیوب پر سمپل اور ایزی ٹرکس ریئیکشنز کی وجہ سے بہت ہی پاپولر ہے،
اور یہ شخص اپنی ویڈیو میں کچھ بولے بغیر ہی سب کچھ کہہ دیتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس لڑکے کی ارلی لائف کے بارے میں نہیں معلوم۔ اصل میں یہ لڑکا آپ اور ہم جیسا ہی تھا اور ایک نارمل لائف گزار رہا تھا۔ یہ ایک سگریٹ بنانے والی کمپنی میں ایز اے لیبر جاب کیا کرتا تھا، بٹ انفارچونیٹلی جب 2020 میں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ہٹ کیا اور بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، اور اس میں سے ایک خیبی لیم بھی تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں جب اوپر والا ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس کے لیے بے حساب دروازے کھول بھی دیتا ہے۔ اسی طرح مارچ 2020 میں کوارنٹائن کے دوران خیبی لیم نے ٹک ٹاک پلیٹ فارم کو ٹائم پاس کے طور پر اسٹارٹ کیا تھا، اور ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھ دیکھ کر اس کا بھی ویڈیوز بنانے میں انٹرسٹ بڑھنا شروع ہوا، اور اپنی اس کی کمال کی کریٹیوٹی نے اسے ایک اسٹار بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ خیبی لیم کی پہلی ویڈیو میں 1 مہینے تک صرف 9 ویوز آئے تھے، بٹ اس نے ہار نہیں مانی اور اپنا کنٹینٹ تیار کرتا گیا، اور اب اس فیکٹری ورکر اسٹار کی نیٹ ورتھ $13 ملین سے بھی زیادہ ہے، اور جبکہ اس کی کمپنی میں $1000 سیلری تھی۔ کرلن سینڈرز، دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ KFC گئے ہوں گے، جو کہ امریکن فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ ہے، اور یہ ریسٹورنٹ دنیا بھر میں فرائیڈ چکن کے حوالے سے بہت ہی فیمس ہے۔ پر کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ KFC کے ساتھ یہ چاچا میاں کیا کرتے ہیں، اور KFC کے برانچ میں ان کی پکچر کیوں ہوتی ہے؟ ان چاچا کا نام کرنل ہارلن سینڈرز ہے، جو کہ اپنی لائف میں ڈیفرنٹ پروفیشنز میں اپنا لک آزما چکے تھے، جس میں ایک اسمال کیفے میں ایز اے کوک سے لے کر ڈش واشر تک جاب کی۔ اس بیچ انہوں نے US آرمی بھی جوائن کی، لیکن وہاں بھی ان کا دل نہیں لگا۔ پھر بعد میں انشورنس سیل ایجنٹ کے طور پر بھی کام کیا، پر وہاں بھی انہیں کوئی خاص کامیابی نہیں مل سکی۔ پھر انہوں نے گاڑی کے ٹائر بیچنے کا کام بھی شروع کیا، پر وہاں بھی بدقسمتی سے فلوپ رہے، اور اپنی اسٹرگلنگ پیریڈ میں لو اسٹڈی بھی اسٹارٹ کر دی۔ خیر ان سب کے باوجود 1930 میں انہیں پرماننٹ جاب میسر ہوئی، جو کہ روڈ سائڈ گیس اسٹیشن جاب تھی، اور اپنی جاب کے فری ٹائم میں اپنے کسٹمرز کو کوکنگ کر کے کھلایا کرتے تھے، اور ان کے اسی شوق نے کینٹکی چکن تک پہنچا دیا۔ پر آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ کینٹکی چکن کی ریسیپی میں 1009 ٹائمز ریجیکشن کے باوجود کرلن نے گیو اپ نہیں کیا، اور آخر وہ دن آ ہی گیا جب 1963 میں تقریباً 600 ریسٹورنٹس میں ان کی کینٹکی چکن سیل کرنے پر آمادہ ہوئے، اور اسی طرح KFC ایک برانڈ بنا، یعنی کینٹکی فرائیڈ چکن۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور معاذ اسلم YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔